چلیں جی، ایمان نے بالآخر اپنی ضد چھوڑ ہی دی اور شاہویر کے ساتھ شاپنگ کے لیے بھی جا رہی ہے۔ شاہویر بھی بڑے کانفیڈنس سے اسے کال کرتا ہے کہ آفس سے جلدی واپس آؤ، ہمیں شاپنگ کے لیے جانا ہے، کل آخر ہمارے بیٹے کا عقیقہ ہے۔ اور اب ایمان بھی زیادہ پروٹیسٹ نہیں کرتی اور اپنے ہتھیار پھینک دیتی ہے اور اسے کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے، جب میں آفس سے آؤں گی تبھی چل پڑیں گے۔ شاہویر تو شاید چاہتا ہے کہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ ٹائم گزارے، ایمان اور زاویار کو بھی ساتھ لے کے جائے، لیکن ایمان منع کر دیتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ زاویار کو ساتھ لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اکیلے جائیں گے اور جلدی سے جو بھی ضروری چیزیں ہیں لے کے واپس آ جائیں گے۔ اور اب جب یہ دونوں شاپنگ کے لیے جانے لگے ہوتے ہیں تو ماہنور ان کو اکٹھا یوں تیار ہو کے کہیں جاتا دیکھ کے اچانک سے ہڑبڑا جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہو؟ شاہویر تو بہت ہی کیجولی ماہنور کو جواب دیتا ہے کہ ہم لوگ زاویار کی شاپنگ کرنے جا رہے ہیں، پر ماہنور کو دل میں بہت زیادہ جیلسی ہوتی ہے اور ویسے بھی جو 5 لاکھ اس نے شاہویر کے پاس دیکھ لیے ہیں، اسے تو یہی لگتا ہے کہ کب اس سے یہ پیسے اڑا لوں اور اپنے اوپر کسی بہانے سے خرچ کروا لوں۔ اب جب اسے پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے کچھ پیسے زاویار کے اوپر خرچ ہونے جا رہے ہیں تو اسے تو بہت برا لگتا ہے، اور ان کے جانے کے بعد وہ تو اماں کے پاس روتے ہوئے جائے گی اور اسے ساری کی ساری روادات سنائے گی کہ کس طرح شاہویر اپنی پہلی بیوی کے ساتھ دھڑلے سے شاپنگ کے لیے جا رہا ہے، ورنہ تو وہ میڈم بوتا سجا کے اتنے عرصے سے پھر رہی تھیں اور شاہویر سے ہر طرح سے لا تعلقی شو کروا رہی تھیں، پر اب اچانک سے ان دونوں کا رشتہ بالکل ٹھیک ہوتا جا رہا ہے۔ کبھی پیسوں سے اس کی مدد کر رہی ہے تو کبھی اس کے ساتھ شاپنگز پہ جا رہی ہے، اور تو اور زاویار نے اپنے بیٹے کا عقیقہ بھی رکھ دیا ہے۔ اماں بھی پریشان ہو جاتی ہے کہ 5 لاکھ میں سے کتنے سارے تو کل کے فنکشن پہ ہی یہ خرچ کر دے گا، تو ماہنور کو مزید ڈرامے سکھاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بھئی تم اس سے یہ پیسے کسی بھی طریقے سے نکلواؤ تاکہ یہ ایمان اور اپنے بچے پہ نہ خرچ کر پائے، اور ماہنور کو سکھاتی ہے کہ تم تو صبح ہوتے ساتھ ہی اپنا سر باندھ کے لیٹ جانا اور شاہویر کو ایسا شو کروانا کہ میری طبیعت تو بہت خراب ہے، تاکہ پھر وہ تمہیں ہاسپٹل لے کے جائے، چاہے وہ ہمارے ساتھ بھی جائے، میں بھی تم لوگوں کے ساتھ ہی جاؤں گی اور ڈاکٹر سے چپکے سے کہہ دوں گی کہ تمہیں ایڈمٹ کر لے، تھوڑے پیسے ڈاکٹر کو بھی دے دیں گے پر باقی تو ہمارے ہاتھ آئیں گے، چلو اسی بہانے شاہویر سے یہ پیسے تو نکلوا پائیں گے۔ ماہنور بھی پھر سے اماں کی باتوں میں آ جاتی ہے اور اگلے دن صبح ہوتے ساتھ شاہویر کو یہ شو کرواتی ہے کہ میرا تو سر درد سے پھٹا جا رہا ہے اور مجھے فوری طور پہ ہاسپٹل لے کے جاؤ۔ شاہویر جو کہ ماہنور اور اس کی اماں کے ڈرامے بڑے عرصے سے دیکھ رہا ہے اور اب تو اسے ان دونوں پہ بہت زیادہ شک ہو چکا ہے، انفیکٹ شک تو دور کی بات، اس نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ صاف صاف دیکھ لیا ہے، اس کے باوجود پتہ نہیں کیوں وہ ماہنور سے ہر بات کلیئر نہیں کر رہا بلکہ اسے ڈھیل دیے جا رہا ہے۔ بہرحال ماہنور کے اس ڈرامے میں تو وہ ہرگز آنے والا نہیں۔ تبھی وہ ماہنور کے اوپر زور زور سے چلاتا ہے کہ آج کوئی تماشا نہ کرنا، آج زاویار کا برتھڈے ہے اور گھر میں شام تک مہمانوں نے آنا ہے، تو تم بالکل ٹھیک ہو کے شام کو مہمانوں کے سامنے آ جانا۔ ماہنور کو تو بڑا غصہ آتا ہے کہ کہاں میرے آگے پیچھے پھرنے والا شاہویر، اب اسے میری بالکل فکر نہیں ہے اور اپنے بیٹے کے پیچھے مجھے یہ سنا رہا ہے کہ میں ڈرامے بند کروں۔ اب تو اسے اماں کی باتیں بالکل سچ ثابت لگتی ہیں کہ اس نے شاہویر سے دل لگا کے اپنا ہی نقصان کر لیا ہے، یہاں سے بھاری ہاتھ مارے اور یہاں سے فوراً اماں کے ساتھ نکل جائے، اس کے علاوہ اسے بھی کچھ نہیں سوچتا، لیکن وہ یہاں سے بھاری ہاتھ مار کے نکل نہ پائیں اس سے پہلے ہی وہ دونوں پکڑے جائیں گے، اور اب کی بار شاید شاہویر کے ہاتھوں بھی نہیں پکڑے جائیں گے بلکہ اماں یا ابا میں سے ہی کوئی دیکھے گا، تاکہ شاہویر کو تو وہ باتوں میں لے کے بدھو بنا لیتی ہیں، پر آصف یا عنبر بیگم کو کیسے بدھو بنا پائیں گی، اور پھر وہ شاہویر کی آنکھیں کھولیں گے کہ دیکھو یہ لڑکی ہے جس کے لیے تم نے ایمان جیسی لڑکی کو ٹھکرا دیا تھا، ابھی بھی آنکھیں نہ کھولیں تو تمہارا جو برا حشر ہوگا، یہ دونوں ماں بیٹیاں تمہیں بیچ کے کھا جائیں گی، پھر جا کے شاید تمہیں سمجھ آئے گی کہ تم نے زندگی میں کتنا بڑا نقصان اٹھایا ہے۔ ادھر مسکان اور راحم کی شادی بھی پکی ہو چکی ہے، شادی کی ڈیٹ تو فکس نہیں کی گئی ایمان کی وجہ سے، کیونکہ ایمان کو فبیہہ کی ماں کی فکر ہو رہی تھی کہ جب گھر میں ایک بھابھی کی ماں کی طبیعت خراب ہے تو ہمیں ابھی ڈیٹ فکس نہیں کرنی چاہیے، اور مہک جو کہ شروع سے ہی اس شادی کے خلاف تھی، لیکن جیسے ہی ایمان کی یہ بات سنتی ہے اور سارے بڑوں کو اس کی تعریف کرتا ہوا سنتی ہے کہ ایمان بیٹا بہت اچھا کرتی ہو کہ تم سب کے بارے میں سوچتی ہو، تب سے مہک کو بہت غصہ آ رہا ہے۔ گھر آ کے آریان کو بھی وہ یہی کہتی ہے کہ پتہ نہیں یہ ایمان خود کو سمجھتی کیا ہے،
جیسے اسے سب کی فکر ہے۔ اب فبیہا کوئی فنکشن کرنا چاہے گی اپنے امی کے گھر میں تو کون سا وہ ہماری مدد کی کوئی فکر کرے گی؟ اس کی ماں کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا؟ اگر میں نے کہہ دیا کہ نیکسٹ منتھ میں راہم اور مسکان کی شادی فکس کر دیں تو ایمان بیگم نے بلا وجہ کا ایشو بنا دیا کہ فبیہا کی ماں کی طبیعت خراب ہے، تو گھر میں کسی کی طبیعت خراب ہو تو شادی کا فنکشن پوسٹ پون کرنا چاہیے۔ لیکن آریان بھی کہتا ہے کہ یہ بات تو ایمان نے بہت اچھی کی، انفیکٹ وہ کوئی غلط بات نہیں کرتی بلکہ سب کا خیال رکھتی ہے۔ اب مہک کو تو اور غصہ آ جاتا ہے کہ بھئی آپ لوگوں کے گھر میں ایمان کو تو پتہ نہیں کیا سمجھا جاتا ہے، جیسے وہ تو کوئی غلط بات کر ہی نہیں سکتی۔ لیکن آریان مہک کا موڈ بھی اچھا کر دیتا ہے اسے یہ خوشخبری سنا کے کہ جو بندہ میرے پیسے لے کے بھاگا تھا وہ پکڑا جا چکا ہے اور بہت جلد ہمارے پیسے بھی انشاءاللہ واپس آ جائیں گے۔ اب تو مہک خوش ہو جاتی ہے کہ اگر ہمارے پیسے واپس آ گئے تو ہم ملک سے باہر جانے والا اپنا پلان بھی دوبارہ سے دیکھ پائیں گے۔ لیکن شاید آریان یہ پیسے وہی شاپ خریدنے کے لیے لگا دے جو کہ اس کے باپ نے بیچ دی تھی، کیونکہ اس شاپ کا مالک یہی کہہ رہا ہے کہ جب سے آصف صاحب نے جاب چھوڑی ہے تو شاپ میں کوئی برکت نہیں رہی، اسی لیے وہ یہ کاروبار بیچنا چاہتا ہے۔ اب کچھ پیسے تو آریان لگائے گا اور کچھ یقیناً شاویر بھی لگائے گا، اور اس کے بعد جو رقم بچے گی تو وہ فبیہا کے والد ہی شاید لگا دیں، کیونکہ ان کی بیوی کے جانے کے بعد انہیں اپنے بچے کی حفاظت کے لیے کسی نہ کسی کی ضرورت ہوگی۔ ویسے بھی آریان اپنی اور مہک کی یہ خواہش تو گھر میں بتا ہی چکا ہے کہ وہ لوگ بچہ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں۔ آصف صاحب اور عنبر بیگم فبیہا کی جب یہ پریشانی دیکھیں گے تو وہ خود بخود ہی ان سے بات کر لیں گے کہ آپ کے اس بچے کو ہم گھر میں ہی سنبھالے رکھتے ہیں، آپ کی نظروں کے سامنے بھی رہے گا اور آپ کی بیٹی کے نظروں کے سامنے بھی، اور مہک بہت اچھے سے اس کا خیال رکھے گی۔ مہک کے ساتھ ساتھ میں بھی اور فبیہا بھی ہمیشہ اس کے پاس رہیں گے۔ اب فبیہا کے والد کو آخر اس پہ کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ تو یقیناً اپنے بچے کا اچھا مستقبل دیکھنے کے لیے وہ اتنے پیسے تو انویسٹ کر ہی دیں گے کہ آصف صاحب اپنا وہ بزنس واپس خرید سکیں۔ ویسے تو آصف صاحب کا اپنا اگلا بزنس بھی بہت اچھا چل رہا ہے جو کہ ان کی اور عنبر کی دن رات کی محنت ہے، تو آریان کا اپنا بزنس ہوگا، اور ادھر سے شاہویر جس کے بہت سے پیسے تو مہنور لے کے لوٹ چکی ہے، لیکن اب اسے عقل ضرور آ جائے گی، اور پھر ایمان تو بہت اچھی جاب کرتی ہی ہے، شاہویر بھی کوئی نہ کوئی جاب ڈھونڈ لے گا، یوں یہ دونوں بھی مل کے بہت اچھا کاروبار چلائیں گے۔ مسکان کی شادی بھی راہم کے ساتھ بہت جلد ہو جائے گی، لیکن فی الحال راہم اسے چڑھانے کے لیے یہی کہتا ہے کہ ساری زندگی آخر ایک ہی لڑکی کی شکل کیسے دیکھ پاؤں گا، پر مسکان اسے صاف صاف سنا دیتی ہے کہ اگر آپ نے شاہویر بھائی کی طرح دوسری شادی کرنے کا سوچا بھی تو میں بالکل ایمان آپی نہیں ہوں، میں ہرگز ایمان کی طرح برداشت نہیں کروں گی، بلکہ کسی اور لڑکی کے بارے میں کبھی سوچا بھی تو آنکھیں نکال لوں گی تمہاری۔ ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ تو بہت ہی قریب نظر آ رہی ہے۔ آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگا اور کیا آپ اس کا دوسرا پارٹ بھی دیکھنا چاہتے ہیں؟ ان سب کی ہنسی خوشی زندگیاں کیسے گزریں گی اور آصف صاحب اور عنبر بیگم کے رشتے میں کتنی مضبوطی آ جائے گی؟ اگر آپ اس کا پارٹ 2 بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کرنا نہ بھولیے۔ مزید ڈرامہ ریویوز کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔